فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بید محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، محرم کا آغاز ہو چکا ہے، کل چاند ہو چکا ہے، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو اس رات سے لے کے ایام اضحیٰ تک اور ایام اضحیٰ کے تمام ہونے تک پورے اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، پورے دین کا تذکرہ ہوتا ہے، پوری شریعت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ کیونکہ حسین ابن علی نے کربلا میں اپنی قربانی دے کے صرف اسلام کو بچایا نہیں ہے، بلکہ صبح قیامت تک انتظام کر دیا کہ میرے نام پر بلانا، میرے نانا کا پیغام سنانا، میرے نام پر مجمع آئے گا اور میرے نانا کا پیغام سن کے جائے گا۔ عزیزان محترم، اس مجلس میں جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، گاؤں گاؤں مجلسیں ہو رہی ہیں، قریہ قریہ مجلسیں ہو رہی ہیں، شہر شہر مجلسیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ مجلس حسین خدا کی قسم ایک یونیورسٹی ہے، ایک یونیورسٹی ہے، یہ ایک تعلیم کا مرکز ہے۔ مائنس مجلس، سنیے گا عزیزان محترم، مائنس مجلس ہماری قوم جاہلوں کی بھیڑ ہے، ہماری قوم جاہلوں کی بھیڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے کہ نام حسین پر آپ سب جمع ہیں، آدم بھی یہی بیان ہو رہے ہیں، نوح بھی یہی بیان ہو رہے ہیں، ابراہیم بھی یہی بیان ہو رہے ہیں، موسیٰ بھی یہی بیان ہو رہے ہیں، عیسیٰ بھی یہی بیان ہو رہے ہیں، حضور سرور کائنات کا تذکرہ بھی یہی ہو رہا ہے، حلال بھی یہی بیان ہو رہا ہے، حرام بھی یہی بیان ہو رہا ہے، جائز بھی اسی مجلس میں بتایا جاتا ہے، ناجائز بھی اسی مجلس میں بتایا جاتا ہے، حقوق والدین بھی اسی مجلس میں بتائے جاتے ہیں، پڑوسیوں کے سے کیسے ملا جائے اور ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک رکھو یہ بھی اسی مجلس میں بتایا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ کثرت سے آپ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، کہ کبھی یہ مجمع جناب آدم کے نام پر بلایا گیا کہ اس مجمع کو کبھی جناب آدم کے نام پر کہیں بلایا گیا ہو؟ آپ کو اگر یاد ہو تو بتائیے کہ ہم جناب آدم کے نام پر اپنے گھر سے نکلے تھے اور 1 گھنٹہ ہم نے جناب آدم کے نام پر تقریر سنی،
ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جناب نوح کے نام پر کسی سمندر کے کنارے، کسی دریا کے کنارے، کسی نہر کے کنارے، کسی تالاب کے کنارے کیا آپ جمع ہوئے؟ جس نبی نے 950 برس تبلیغ کی، آپ نے 9 منٹ اس نبی کو نہ دیے؟ کیا آپ جناب نوح کے نام پر 9 منٹ کھڑے ہو کے ان کا تذکرہ سن لیجئے؟ جناب ابراہیم کے نام پر یہ قوم نکلی، کہا حج تو کرتے ہیں، تو حج میں جناب ابراہیم کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ یہاں صحیح کرو، یہاں طواف کرو، یہاں قربانی کرو، یہاں سر کو منڈاؤ، وہاں شیطانوں کو پتھر مارو، یہ ہے جناب ابراہیم کی یاد۔ اور جو لوگ نہیں جاتے، جو اپنے یہاں رہتے ہیں، وہ رات کو جانور تلاش کرتے ہوئے اور صبح قصائی ڈھونڈتے ہوئے۔ دیکھیے کبھی جناب ابراہیم کے نام پر یہ ملت جمع ہوئی اور نہیں جمع ہوئی؟ کیا کبھی جناب موسیٰ کا تذکرہ ہوا؟ ابھی آپ جناب موسیٰ کا تذکرہ سن رہے تھے، ابھی کیا کبھی جناب موسیٰ کے لیے اس قوم کو بلایا گیا؟ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ کیا جناب موسیٰ کے نام پر یہ قوم جمع ہوئی؟ کہا نہیں جمع ہوئی۔ کیا جناب عیسیٰ جو چرخ چہارم پر ہیں، جنہیں نے آغوش مادر میں آ کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، کیا ان کے نام پر یہ ملت یکجا ہوئی؟ کہا نہیں یکجا ہوئی۔ تو پھر ہماری قوم کے بچے بچے کو واقعات کیسے معلوم ہے؟ ہماری قوم کا بچہ بچہ نام بھی جانتا ہے، واقعات بھی جانتا ہے، یہ کیسے جانتا ہے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ مجلس حسین ہے، یہ مجلس حسین ہے۔ حسین نے کربلا میں 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو بچایا ہے، 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو بچایا ہے۔ تبھی آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، محمد کے جانی تم پر سلام، علی کے لخت جگر تم پر سلام، کیونکہ حسین کربلا میں کھڑے ہوئے ان نبیوں کی نبوتوں کو بچا رہے تھے۔ تبھی تو آپ پڑھتے ہیں یا وارث آدم صفت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کبھی تنہائی میں سوچئے بیٹھ کے کہ یہ ہے کیا؟ عزیزان محترم، یہ محرم، یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ مجلس، یہ سیاہ پوشی، خدا کی قسم یہ اسلام کو زندہ کرتی ہے، یہ اسلام کو زندہ کرتی ہے۔ جیسے ایک نئے گھر کو بند کر دیجئے آپ بنا کے، اور جب کئی برس کے بعد آئیے تو وہ آپ کو پرانا لگے گا۔ نئے گھر کو، نئے فلیٹ کو بند کر دیجئے بنا کے، وہ آپ کو پرانا لگے گا۔ ادھر گردہ ہے، ادھر جالا ہے، ادھر آپ کے اس کے اندر چڑیوں نے گھونسلہ لگا لیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے۔ اور اگر سے آپ اس گھر میں آتے جاتے رہیں، اس کی صاف صفائی کرتے رہیں، وائٹ واشنگ کراتے رہیں، تو پرانا گھر بھی نیا دکھائی دیتا ہے، پرانا گھر بھی نیا لگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہر سال محرم نہیں آتا ہے۔ جتنے سال بھر اسلام پر دشمنان اسلام اعتراضات کرتے ہیں، حسین کا محرم آ کے سب کو دھو کے چلا جاتا ہے۔
یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نہیں ہیں، یہ اسلام کو تازہ دم کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے عزیزان محترم محرم، یہ ہے عزاداری جو بحمدللہ ہمارے یہاں منائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ عشرہ مجالس کا آغاز آپ کے سامنے رہے گا، کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بنے۔ انسان کو انسان بنانے کے واسطے مذہب آیا، تاکہ ہمیں برائیوں کے راستے سے نکال کے اچھائیوں کے راستے کی طرف لے کے آئے، ہمیں شر سے نکال کے خیر کی طرف لے کے آئے، ہمیں پستی سے نکال کے بلندی کی طرف لے کے آئے، ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف لے کے آئے۔ عزیزان محترم، کوئی چیز نئی بیان ہوتی محرم میں، وہی 1400 برس پرانا اسلام بیان ہوتا ہے، وہی انبیاء کے قصے بیان ہوتے ہیں، مگر ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ انسان، بھائی سنیے گا عزیزان محترم، جس کو سن لیتا ہے ایک دفعہ آپ نے جو واقعہ سنا اور آپ نے بیٹھ کے توجہ سے سن لیا، دوبارہ پھر بیان ہوا، تیبارہ پھر بیان ہوا، تو انسان الرجک ہوتا ہے۔ ارے یہ واقعہ تو ہم سن چکے تھے، اس میں نیا کیا ہے؟ بار بار وہی سناتے ہیں جب بیٹھتے ہیں، جب وہ آگے بیٹھے تو آپ الگ دور بیٹھ گئے وہی واقعہ سنائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک واقعہ، انسان کی مینٹلٹی یہ ہے کہ ایک واقعہ جب سن چکا ہوتا ہے تو دوبارہ وہ انسان اس کو سننا نہیں چاہتا، مگر خدا کی قسم یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے پہلی محرم کو ذاکر کس کے مصاحب پڑھے گا، 2 کو کس کے پڑھے گا، 7ویں کو کس کے پڑھے گا، 8ویں اور 9ویں کو کس کے پڑھے گا، عاشورہ کو کس کا تذکرہ ہوگا، شام غریبہ کو کس کا ذکر ہوگا، مگر مجمع سمٹ کے آتا ہے، مجمع سمٹ کے آتا ہے۔ خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں معجزے نہیں ہوتے ہیں، حسین کی ہر مجلس معجزہ ہے۔ آئیے آنکھیں کھول کے دیکھیے، حسین کی ہر مجلس معجزہ ہے، ہر مجلس معجزہ ہے۔ یہ جو مجمع اپنے گھر سے نکل کے آ رہا ہے، یہ معجزہ ہے خدا کی قسم، کہ یہ مجمع نہیں آیا ہے۔ معلوم ہے کیا پڑھا جائے گا، مگر آئے ہیں، کوئی طاقت ہے جو آپ کو کھینچ کے لا رہی ہے، کوئی طاقت ہے جو آپ کو چلا رہی ہے۔ اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار و بزنس کو چھوڑ کے، بامبے جیسے مصروف شہر میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں، صبح سے شرکت کر رہے ہیں، رات تک شرکت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نہیں کر رہے ہیں، کوئی طاقت ہے جو چلا رہی ہے۔ میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر سنتے چلیے کہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں چلا رہی ہے۔ یہ مصائب نہیں ابھی، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی تو بی بی نے گریہ شروع کیا، کہا بابا میرے بچے پر ہوئے گا کون، میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے،
نہ حسن ہوں گے نہ تم ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ اب ہم مر گئے، اب ہم نہیں ہیں، کس پر رویا جائے کس پر نہ رویا جائے ہم سے مطلب کیا ہے؟ مگر بی بی نے اس پر گریا شروع کیا کہ گریا کون کرے گا، میرے بچے پر روئے گا کون، میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ کائنات کی ملائکہ سردار رسول سے پوچھ رہی ہے، اور محمد وہی بولتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے وحی نہ آ جائے، تو محمد کی خاموشی خدا کی خاموشی، محمد کی گویائی خدا کی گویائی، محمد کی سلو خدا کی سلو، محمد کا جہاد خدا کا جہاد، محمد کا اٹھنا خدا کا اٹھنا، محمد کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا۔ تو پھر مجھے رک کے کہنے دیجئے کہ کسی کو پہلو سے اٹھانا خدا کا اٹھوانا، کسی کو ہاتھوں کا بلند کرنا اللہ کا بلند کروانا، کسی کے لیے سجدے کو طول دینا اللہ کا طول دلوانا، کسی کو زانو پر بٹھانا اللہ کا زانو پر بٹھوانا۔ عزیزان محترم، کائنات کی ملائکہ پوچھ رہی ہے اس سے جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ میرے خیال سے رسول نے آسمان کو دیکھا ہوگا، کائنات کی ملائکہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے پر روئے گا کون، میرے بچے پر گریا کون کرے گا، میرے بچے کا ماتم کون کرے گا۔ یہ کہہ کہ انہوں نے رونا شروع کیا، آنکھوں سے اشک بہانا شروع کیا، گریا شروع کیا۔ تو جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول فاطمہ سے کہیے کہ آنکھوں کے آنسو پوچھ ڈالے۔ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، بھائی سنیے گا، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد تمہارے مردوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں تمہاری عورتوں کا ماتم کریں گی، جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ دو بڑے لوگوں کا وعدہ ہے۔ آج زمانہ حیران ہے کہ اتنی طاقت کے بعد بھی محرم میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں، یہ دو بڑے لوگوں کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ سے ہے۔ جب تک اللہ کا وعدہ رہے گا تب تک ذکر حسین رہے گا۔ عزیزان محترم، کون حسین؟ وہ حسین جو کبھی پشت محمد پر نظر آئے، کبھی زبان چوستے ہوئے دکھائی دیے، کبھی سینے پر آرام کرتے ہوئے ملے، کبھی محمد کے پشت پر بیٹھے ہوئے ملے، کبھی رسول مسجد میں مرکب بنے تو پشت پر حسین محمد کے زلف کو تھامے ہوئے ملے۔ کیا زمانہ حسین سے کا مقابلہ کرے گا؟ کیا زمانہ سمجھے گا کہ حسین کون ہے؟ کیا زمانہ سمجھے گا کہ حسین کیا ہیں؟ عزیزان محترم، رسول اسی حسین کے لیے سجدے کو طول دیتے ہیں۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے ظہر کی، باجماعت نماز ہوگی، سجدے کو طول دیتے ہیں انہیں حسین کے لیے، اور رسول نہیں دے رہے، اللہ دلوا رہا ہے، اللہ دلوا رہا ہے۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اگر گھر میں اپنے نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں، بچہ آگے ڈسٹرب کرتا ہے تو کس کے کہتے ہیں اللہ اکبر، تاکہ اگر کوئی سنے تو بچے کو علیحدہ کر لے۔
بچوں کو عبادت کے پاس سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ عبادت میں خلل نہ پڑے. بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، تاکہ عبادت میں خلل نہ پڑے. مگر حسین جب عبادتوں کے بیچ سے گزرتے ہیں، صف اول سے گزرے، صف دوم سے گزرے، صف سیوم سے گزرے، چوتھی صف سے گزرے، پانچویں صف سے گزرے، مجھے نہیں معلوم کہ حسین صفوں سے گزر رہے ہیں یا محمد آسمانوں سے گزر رہے ہیں. وہ محمد کی معراج تھی. فلک اول سے گزرے، فلک دوم سے گزرے، فلک سیوم سے گزرے، فلک چہارم سے گزرے، فلک پنجم سے گزرے، فلک ششم سے گزرے، فلک ہفتم سے گزرے، قاب قوسین تک پہنچے. یہ حسین کی معراج تھی کہ صفوں سے گزرتے ہوئے پشت محمد تک آ گئے. وہ قاب قوسین تک گئے تھے، یہ پشت محمد تک آ گئے. اور جب آئے تو جبرائیل آئے. ہم یہ سمجھے کہ جبرائیل حسین کو پشت سے اتار کے الگ بٹھا دیں گے، کہ حسین جب نانا نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت پشت پر نہیں بیٹھتے. گھر میں چاہے پشت پر بیٹھیے، چاہے دوش پر بیٹھیے، چاہے زانو پر بیٹھیے. یہ اللہ کا رسول ہے، رسول کی مسجد ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اس میں آپ کہاں آ گئے؟ مگر جبرائیل حسین سے کچھ نہیں بولے. ہائے ہائے. محمد سے کہا اے اللہ کے رسول، اس وقت تک کہ سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے. جس کی نماز ہے اس نے حسین کے لیے اپنی عبادت کو روک دیا، کیونکہ یہ خالی عبادت ہے. حسین روح عبادت ہے، حسین جان عبادت ہے، حسین جان نماز ہے. عزیزان محترم، حضور سرور کائنات نے سجدے کو طول دینا شروع کیا. سبحان رب العلا و بحمدہ کی تکرار جاری ہوئی. پیچھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے سر اٹھایا، پشت پر حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا، گھبرا کے سجدے میں سر رکھ دیا. گھبرا کے سجدے میں سر رکھ دیا. اگر کوئی کھڑا اور بڑا صحابی ہوتا تو محمد کے سامنے کہتا کہ سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ حسین کہاں آگے بیٹھ گئے. گھبرا کے پھر سجدے میں سر رکھ دیا. میں ہاتھ جوڑ کے ان صحابہ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ دوسرا سجدہ خدا کو کیا یا حسین کو کیا؟ بس عزیزان محترم، مجلس تمام. انشاءاللہ گفتگو کل سے آگے بڑھے گی. 12:15 بجے سے انشاءاللہ یہاں دوسری مجلس کا آغاز ہو جائے گا. اور وہ حسین کربلا کے قریب ہے. کربلا بہت قریب رہ گئی ہے. منزل زوالہ پر مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت سنی. عزیزو، آج اس کا ماتم کر لیجئے جس کو امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا تھا. حسین کے چچا زاد بھائی، عباس کے بہنوئی، عقیل کا بیٹا، حسین کا سفیر، جب کوفے میں ہزاروں نے بیعت کر لی اور ابن زیاد آیا تو حسین کی امام حسین کی بیعت ٹوٹنے لگی، کیونکہ مسلم سفیر حسین تھے. یہ مسلم کے ہاتھ تو بیعت نہیں ہو رہی تھی، یہ بیعت حسین ابن علی کی ہو رہی تھی. وہ لوگ جو اپنے کو درہم و دینار پر بیچ دیں، انہوں نے جناب مسلم کی بیعت سے انکار کیا.
جناب مسلم نے نماز مغرب پڑھا کہ اب جو گھوم کے دیکھا تو نماز پڑھنے والے چھوڑ کے جا چکے تھے، پردیسی کوفے میں تنہا تھا، کوفے میں اکیلا تھا۔ آہستہ آہستہ کوفے کی گلیوں میں چلنے لگے، ایک جگہ پر آ کے بیٹھے کہ تھوڑی دیر بیٹھ لیں، کہ ایک بی بی نے اندر سے آہٹ محسوس کی، دروازہ کھولا، کہا کہ بھائی زمانہ پورا شوب ہے، تم یہاں کہاں بیٹھے ہو، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ تو سر اٹھا کے کہا بی بی وہ کہاں جائے جس کا گھر ہی نہ ہو، وہ کہاں جائے جس کا گھر ہی نہ ہو۔ کہا پردیسی معلوم ہو تو؟ کہا ہاں پردیسی ہوں۔ کہا وضاحت کرو، کس کے کیا نام ہے تمہارا؟ کہا مسلم۔ مسلم۔ کہا اور وضاحت کرو، کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابن عقیل۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ وہی عقیل جو علی کے چچا زاد بھائی تھے، وہی عقیل جو علی کے بھائی تھے۔ کہا ہاں وہی عقیل جو علی کے بھائی تھے، طالب، جعفر، عقیل، مولا علی، بی بی ام ہانی، وہ پورا سلسلہ۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، میرا آقا میرے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ اندر لائی، جلدی سے کھانا لگایا، مگر غیرت ہاشمی نے یہ گوارا نہ کیا کہ مسلم کھانا کھا لے۔ کھانا نہ کھایا، ساری رات عبادت میں گزاری۔ توا کے بیٹے نے جا کے ابن زیاد سے کہا کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں، آپ کو معلوم ہے 1300 سپاہیوں نے توا کے گھر کو گھیرا۔ مسلم اسلحہ جنگی جسم پر سجانے لگے، اسلحہ سجا کے باہر نکلنا چاہتے تھے، تو عالم یہ ہے کہ توا آ کے راستہ روک کے کھڑی ہو گئی کہ میرے آقا نہ جائیے، کہ اگر میں باہر نہیں نکلوں گا تو یہ درانہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، تیری بے پردگی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بی بی کی بے پردگی ہو۔ میں کہوں گا اے مسلم، ایک مومنہ کا اتنا خیال، یہی کوفہ، علی و فاطمہ کی بیٹیاں سربرہنا۔ عزیزو روتے رہیے، بس 1-2 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ سلام اس پر جسے نہ کوئی داد شجاعت دینے والا ملا اور جسے نہ لڑنے کے لیے میدان ملا، جسے نہ کوفے میں کوئی اپنا ملا۔ قیامت کی تلوار چلا رہے تھے، عورتیں بالا خانوں سے آگ برسا رہی تھی، پتھر برسا رہی تھی، نیچے دشمن تھا، کہا گیا اور کمک بھیج۔ تو ابن زیاد نے کہا ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے واہ ہو تم پر اتنے ناکافی ہیں؟ کہا یہ اسلحہ خانہ حیدر کرار کی تلوار ہے، یہ پورے کوفے کو کاٹ کے ڈال دے گی۔ تو کہا کہ دھوکے بناؤ، انہیں دھوکے سے قتل کرو۔ گڑھے بنائے گئے، اسے خسپوش کیا گیا۔ مسلم تلوار چلاتے ہوئے گڑھے میں آئے، اللہ اللہ، تلوار والے پیچھے ہٹے جن کے پاس لمبے قد کے نیزے تھے۔ مسلم کا جسم نیزوں سے چھلی، مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا وائے ہو تم پر، مالی امیر سوال حسین۔ بس عزیزو مجلس تمام ہو گئی، کوفے کے دارالامارہ پر لے جایا گیا، سر کوفے کے دارالامارہ پر کاٹ کے لٹکا دیا گیا، لاش کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا، دارالامارہ سے پھینکا گیا۔ ہائے مسلم، ایک آقا کی میت گھوڑے کی ٹاپوں سے چھلی، دوسرے سفیر کی میت کوفے میں پھرائی جا رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین